نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النساء کا خلاصہ بیان کرنا ہے۔ سورۃ النساء یہ وہ عظیم الشان سورہ مبارکہ ہے کہ اس کے اندر عورتوں کے احکامات کو بیان کیا گیا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ غزوہ احد میں بہت سے مرد حضرات مسلمان صحابہ کرام تقریباً 70 کی تعداد میں شہید کیے گئے۔ ان کی شہادتوں کے بعد بہت سی عورتیں بیوہ ہوئیں، ان کے سہاگ اجڑے، اور پھر ان کے کچھ مسائل اور کچھ احکامات تھے۔ اس وجہ سے کہ اس سورہ مبارکہ کے اندر وہ احکامات نازل ہوئے ہیں، اور اس کا نام ہے النساء۔ نساء عورتوں کو کہا جاتا ہے، عورتوں ہی سے متعلق احکامات ہیں۔ اسلام میں جو عائلی زندگی ہے یعنی خاندانی زندگی، اس میں عورت اس معاشرے کی، اس فرد کی، اس گھرانے کی، اس خاندان کی اکائی ہوتی ہے، بنیاد ہوتی ہے۔ اس کا ایک بنیادی کردار ہوتا ہے۔ ایک عورت جو ہوتی ہے وہ پورے گھرانے، پورے خاندان کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے۔ وہ اپنے علم، تقوی، اخلاص، للہیت کی وجہ سے، اور اپنی عقل و شعور کی وجہ سے، دینداری کی وجہ سے، اخلاق کی وجہ سے، اور اگر ایک ایسی عورت ہو جو بد عقیدہ ہو اور بد اخلاق ہو، اس کی شعور کی تعمیر نہ ہو، اس کی سوچ اچھی نہ ہو، اور وہ شر و فساد والے مزاج والی ہو، جھگڑنے والی ہو، تو اس ایک عورت کی وجہ سے وہ گھر کیا سارا خاندان برباد ہو جاتا ہے۔ عورت اس معاشرے کی بنیادی اکائی ہے، اور اس کی سورہ نساء کی بالکل ابتدائی آیات میں تقوی کی تعلیم دی گئی ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا، اے انسانوں تقوی اختیار کرو۔ پوری انسانیت کو کہا گیا کہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، ڈرو اللہ سے، تقوی اختیار کرو۔ ربکم، اپنے رب سے۔ رب کون ہے؟ الذی خلقکم، جس نے تم کو پیدا کیا۔ اللہ سے ڈرو جس نے تمہیں پیدا کیا۔ پوری انسانوں کو کہا گیا، اور پھر آگے فرمایا من نفس واحدہ، تم کو ایک نفس واحد سے، ایک جان سے پیدا کیا گیا۔ یعنی آدم علیہ السلام کا مبارک وجود بنایا، جسم کا ڈھانچہ بنانے کے بعد ان کے مبارک جسم میں روح ڈالی گئی، تو پھر اس کے بعد حضرت اماں حوا کو ان کی پسلی سے پیدا کیا گیا۔ اب ایک جان سے، ایک جسم سے تمہارا جوڑا بنا، وہ پہلا انسان، پہلا نبی، اور پھر ان کی اہلیہ محترمہ، پوری انسانیت کی اماں، ان کی پسلی سے ان کو پیدا کیا گیا، ان کا جوڑا بنا۔ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، وَبَثَّ، اور تمہیں پھیلا دیا گیا، تم میں سے مردوں کو، عورتوں کو، رجالًا مردوں کو، اور نساء عورتوں کو۔ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور پھر اس جوڑے میں سے یعنی ان دونوں میں سے تمہارے بہت سے مرد، بہت سی عورتیں پیدا ہوئیں، تمہیں زمین میں پھیلا دیا گیا۔ پہاڑوں کے اوپر تمہاری آبادیاں، ریگستانوں میں تمہاری آبادیاں، جنگلوں میں تمہاری آبادیاں، دریاؤں کے پاس تمہاری آبادیاں، جزیروں میں تم آباد ہو، شہروں میں تم آباد ہو، دیہاتوں میں تم آباد ہو، تمہیں پھیلا دیا گیا۔ ایک انسان واحد سے تمہاری اتنی تعداد بنا دی گئی کہ تمہیں پھیلا دیا گیا۔ اس سورہ مبارکہ کے بالکل ابتدا میں تقوی کی بات کی گئی ہے، خوف، للہیت، خشیت کی بات کی گئی ہے، پرہیزگاری اختیار کرنے کی بات کی گئی ہے، اور وہ صرف ایمان والوں سے نہیں، مکے مدینے والوں سے نہیں، بلکہ پوری انسانیت سے کہا گیا ہے کہ تم تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرو۔ پھر آگے عورتوں کے اور احکامات ہیں، عائلی زندگی، خاندانی زندگی کو بیان کیا گیا، اور پھر علم میراث کو بیان کیا گیا۔ علم میراث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات سے صحابہ کرام نے مختلف اوقات میں مختلف مقامات پر کئی سوالات کیے گئے، اور ان سارے سوالات کو اللہ پاک نے یوں جواب بنا کر کے سورہ نساء کو نازل کر دیا گیا۔ جب سورہ نساء کو نازل کیا تو اس کے اندر تفصیلی احکامات آ گئے۔ اس سورہ مبارکہ کے اندر مسلمانوں کے حوالے سے اور بھی کئی احکام، نماز خوف ہے،
صلاۃ الخوف، حالت جنگ میں یا کسی اس طرح کے مشکل سچویشن اور حالات کے اندر صلاۃ الخوف کس طرح پڑھی جائے گی، اس کے احکامات آگے۔ پھر تیمم کا طریقہ کار بھی بتا دیا گیا، جہاں پانی نہ ہو یا پانی کی کمی ہو تو تیمم کیسے کرنا ہے، اس کے کیا طریقہ کار ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ آخر میں جا کر کے اس سورہ مبارکہ کے بالکل اینڈ میں اور آخر میں اللہ پاک کی قدرتوں کو بھی بیان کیا گیا، باقی دوسرے احکامات کو بھی بیان کیا گیا، اور پھر ان سارے اعمال اور افعال کو، کرداروں کو بیان کرنے کے بعد آخر میں اس سورہ مبارکہ کے اینڈ میں اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت اور کردار کے حوالے سے دو اہم باتیں ہیں، مثال کے طور پر یہودی ہیں یا منافقین ہیں۔ یہاں اس سورہ مبارکہ میں یہودیوں کی جو چالیں تھیں، ان کی سازشیں اور شرارتیں تھیں، ان کے متعلق بھی احکامات ہیں کہ ان کو بار بار راہ راست پہ لانے کی کوشش کی گئی، ان کو سمجھایا گیا، کئی انداز سے ان کی سیرت اور کردار کو تعمیر کرنے کی کوشش کی گئی، ان کا مائنڈ بنانے کی کوشش کی گئی کہ یہ بات کو سمجھیں، راہ ہدایت پہ آ جائیں۔ کیوں؟ یہ آسمانی کتاب ہے قرآن مجید، یہ آسمانی نظام ہے۔ اسی طرح کی آسمانی کتاب تورات کی صورت میں آئی ہے۔ یہ یہودی اپنے آپ کو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے گنواتے ہیں، شمار کرتے ہیں، تو انہیں اس حوالے سے یہ سمجھایا گیا کہ تم راہ راست پہ آ جاؤ۔ پھر منافقین کے طرز عمل کو، ان کے انداز اور طریقہ کار کو بھی بتایا گیا کہ وہ کس طرح کی سازشیں اور شرارتیں کرتے تھے۔ بہرحال بہت سے احکامات اس سورہ مبارکہ کے اندر ہیں، اور اس سورہ مبارکہ کی 176 آیاتیں اور 24 رکوع ہیں۔ 176 آیات اور 24 رکوعوں کے اندر جو اللہ پاک نے احکامات نازل کیے ہیں اللہ نے، اس کے اندر ہماری کامیابی ہے۔ اس کو پڑھنے سمجھنے میں ہماری دنیا آخرت میں ہمارے لیے کامیابی اور ہمارے لیے فائدہ ہے۔ بس آخر میں اتنی سی بات ہے کہ قرآن اگر دستور نہیں، ایمان اگر منشور نہیں، پھر لعنت اس آزادی پر، یہ ملک، یہ لشکر کچھ بھی نہیں۔ قرآن مجید ایسی عظیم الشان کتاب ہے کہ اس کی تلاوت، اس کا سننا، اس کا پڑھنا، اس کا سمجھنا، یہ برکات ہی برکات ہے، یہ خیر ہی خیر ہے۔ دنیا کا بھی فائدہ اور آخرت کا، اگلے جہان کا بھی فائدہ، قبر کا بھی فائدہ، میدان محشر کا بھی فائدہ، اور اس رات کے اوپر سے گزرنے کا بھی فائدہ، یہاں تک کہ قرآن مجید سے یاری پکی کرنے والے جب تک جنت میں نہ چلے جائیں، قرآن مجید ان کا ساتھ نہیں چھوڑے گا۔ اللہ پاک مجھے، آپ کو، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔